السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں ہمارے سامنے جادو اور اس سے ترہیب کے سلسلے میں ایک باب ہے۔ آئیے اس موضوع سے متعلق ہم 2 آیتیں اور ایک حدیث پڑھتے ہیں اور اس کا خلاصہ اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جادو یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کا انجام دینے والا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا جادوگر جو شیطانوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر کے ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں، تو ایسا جادوگر کافر ہے، مشرک ہے۔ اس کے پاس جانا اور اس سے مدد طلب کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جادو سے متعلق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 یہاں پر ہمارے سامنے مذکور ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں، بادشاہت میں بیان کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام کا یہ کفر نہیں تھا، یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ کفر تو شیطانوں کا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ چیز سکھاتے تھے جو ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر بابل میں جو تھے ان پر نازل کی جاتی تھی، یعنی وہ بھی جادو ہی کے ضمن میں تھی، جس کے بارے میں ہم نے تفسیر کے ضمن میں پڑھا ہے کہ وہ جادو جو اللہ رب العالمین نے دونوں فرشتوں پر نازل کیا تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ اس زمانے میں جادو کا دورہ تھا، اور جادو کا اتنا زیادہ دور تھا کہ جو انبیاء اپنے معجزے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے تھے، تو لوگ اسے بھی جادو سمجھتے تھے۔ اسی لیے جادو کے درمیان اور معجزات کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ رب العالمین فرشتوں پر وہ جادو نازل کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جادو یہ ہے، جو انبیاء اور رسولوں پر معجزے ظاہر ہوتے ہیں وہ جادو نہیں ہیں۔ تو ہم نے جانا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ بھی جادو ہی کی طرف اشارہ ہے، اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ماں یہاں پہ نافیہ ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم ترجمہ قرآن میں جو مجمع ملک فاس سے جو ہے چھپی ہوئی ہے، اس آیت کے ضمن میں ہم پڑھیں، پوری وضاحت کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اس کا ہم وہاں پر دراسہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں، ان کی بادشاہت میں لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ جو کفر تھا جادو سیکھ کر کے جو شیطانوں نے کیا، یہ شیطانوں کا کفر تھا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ وہ شیاطین جو تھے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ چیز سکھاتے تھے جو بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل ہوتے ہیں، وہ بھی جادو کی طرف اشارہ، جیسے کہ ہم نے جان لیا۔ یہاں پر آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، یہ دونوں فرشتے جو تھے ہاروت اور ماروت نامی بابل کے علاقے میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے، تو اس وقت جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہے، ہم آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہاں پر ہم یہ جان لیں کہ جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ بتا دیتے کہ ہم فتنہ ہے، تم اس کو نہ سیکھو، کفر نہ کرو، تو یہ اسی باب سے ہے جیسے استاد اپنے شاگرد کو بتائے یہ غلط ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے بتائے تاکہ لوگ اس سے بچیں، لیکن پھر بھی اگر جو ہے شاگرد
غلط راہ کو اختیار کر لے ان باتوں کے سیکھنے کے بعد تو اس میں استاد کی غلطی نہیں ہو، شاگردوں کی غلطی ہوگی وغیرہ. اس کی بھی تفصیل ہم وہاں پر ترجمہ قرآن میں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور آسان اسلوب میں وہاں پر موجود ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو جادو وغیرہ سیکھتے ہیں وہ نہ انہیں نقصان پہنچانے والی ہے، جادو سے نہ انہیں نقصان ہونے والا ہے اور نہ ہی انہیں نفع ہونے والا. جب تک اللہ رب العالمین کا ارادہ نہ ہو، جب تک اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو تو جادو کسی کو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جن لوگوں نے سیکھا ان کو یہ پتا ہے، انہوں نے یہ جان لیا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جادو کی جانب اشارہ کیا اور بتایا اللہ رب العالمین نے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو سیکھنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، جیسے کہ ہم فوائد کے باب میں جانیں گے، جیسا کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسے نواقض الاسلام میں 7ویں نمبر پر ذکر کیا ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا ہے جادوگر کسی بھی طرح سے ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، جادوگر کامیاب نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جو بھی کرے جادوگر، جو بھی حیلہ اپنائے، جو بھی طریقہ اپنائے، جادوگر کامیاب نہ ہوگا. جادوگر کو فلاح حاصل ہونے والی نہیں ہے، کامیابی جادوگر کو نہیں ملنے والی ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں جادو سے متعلق ایک حدیث جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، جس میں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جادو کا شمار کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین جو ہے ناپسند کرتا ہے، اور ایسا شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے، باقی تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے. تو شرک یہاں پہ پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ یہی جادو ہے، لیکن اس نے فرمایا والسحر، اور جادو کا انجام دینا، جادو کا سیکھنا یا سکھانا، یا جادو کو جو ہے ماننا، یا جادو پر عمل کرنا، یا جادو کروانا یا کرنا، یہ جو ہے سبھی اس میں داخل ہیں. اس کے بعد وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی معصوم جان کو بغیر حق کے قتل کرنا. اکل الربا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا. اس طرح سے جنگ کے میدان سے دشمنوں کے مٹ بھیڑ کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنا. اس طرح سے محسنات کو یعنی پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر جو ہے تہمت لگانا وغیرہ، یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، جن میں سے دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سحر یعنی جادو کو بیان کیا ہے. تو ہم نے جان لیا میرے بھائیوں کہ جادو کرنا ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے، ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کا انجام دینے والا دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوتا ہے. اور ہم نے یہ جانا کہ جادوگر جو شیطانوں کا قرب حاصل کرے، جو شیطانوں سے مدد حاصل کرے، اور اکثر اور بیشتر اور بلکہ تمام جادوگروں کی یہی حالت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں یا ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، تب جا کر کے شیطان ان کی خدمت کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کے پاس جانا یا ان سے مدد طلب کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. آج کے اس درس سے جو فوائد ہمیں حاصل، پہلا فائدہ یہ ہے کہ جادو حرام ہے. جادو میرے بھائیوں حرام ہے اور ہلاک کرنے والے، تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ہے یہ جادو. اس طرح سے ہم نے جانا کہ جادو کرنا نواقض اسلام میں سے، جادو یہ نواقض اسلام میں سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے بچو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے. تو جادو کرنا یہ نواقض اسلام میں سے ہے، اسلام سے خارج کرنے والے امور میں سے جادو بھی ہے. اسی طرح سے ہم نے جو ہے اس کو نواقض اسلام میں اس لیے شامل کیا، یا اس کو ہم نواقض اسلام میں اس لیے جو ہے شامل کر رہے ہیں کیونکہ جادو بغیر شیطان کی عبادت کے ہونے والا نہیں ہے. جادو بغیر شیطان کی پرستش کیے، اس کے لیے نظر و نیاز پیش کیے، جو بغیر اس کے لیے قربانی کے، بغیر اس کے جو ہے باتوں پر عمل کیے ہوئے جادو حاصل ہونے والا نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو ہے میرے بھائیوں چونکہ غیر اللہ کی بات ہوتی ہے، شیطانوں کی پرستش ہوتی ہے، اس لیے یہ نواقض اسلام میں شمار کیا جائے گا، جیسے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام العشرہ کے ضمن میں اسے بھی 7ویں نمبر پر ذکر کیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے. اس کے بعد تیسرا فائدہ جو ہم نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ جادوگروں کے پاس جانا یا ان سے کوئی معاملہ کرنا
ان سے کسی چیز کو معلوم کرنا یا ان سے کسی چیز کی ڈیل کرنا. جیسے بعض لوگ دشمنی نکالنے کے لیے ایک دوسرے پر جادو کرنے اور کرانے کا جو ہے معاملہ کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں جادو کے دوروں کے پاس جا کر کے ان سے کرنا یا صرف مجرد جانا، یہ سب کا سب حرام عمل ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جادو اور تمام حرام کاموں سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.